تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وقیل عالم لذاتہ، یہ لفظ اللہ کے بارے میں ایک دوسری جماعت کا قول ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ لفظ اللہ ذات مخصوص کا عالم ہے اور کسی اصل سے ماخوذ نہیں۔ یہ قول زجاج نحوی اور سیبویہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ اپنے مسلک کے اوپر 3 دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ اللہ خود تو موصوف بنتا ہے اور جمیع اسماء اس کے صفات بنتے ہیں، اور یہ خود کسی کی صفت نہیں بنتا، لہذا صفت ہونے کی تو نفی ہو گئی اور اسم ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ بات تو سب پر ظاہر ہے کہ یہ ذات باری تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا عالم ذات ہونا ثابت۔ نمبر 2، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا اسم ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر تمام اوصاف جاری ہوں اور وہ خود کسی کی صفت نہ بنے۔ اور جب ہم نے لفظ اللہ کے ان اسماء پر نظر ڈالی جن کا اطلاق ذات باری پر صحیح ہے، تو ان میں سے لفظ اللہ کے سوا کوئی لفظ ایسا نہیں ملا جن کے اوپر تمام صفات جاری ہوں۔ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ اللہ صفت نہیں بنتا، اور جب صفت ہونے کی نفی ہو گئی تو اس کا اسم ہونا ثابت ہو گیا۔ اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ لفظ اللہ مختص ہے ذات باری کے ساتھ، لہذا عالم ہونا ثابت ہوا۔ دلیل نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صفت مانتے ہیں تو پھر لفظ اللہ کا ذات باری کے لیے استعمال صفات غالبہ کے طور پر ہوگا، جس طرح کہ لفظ رحمان کا استعمال صفات غالبہ کے طور پر ہوتا ہے۔ اور جب صفات غالبہ کے طور پر استعمال ہوا تو پھر لا الہ الا اللہ مفید توحید نہ رہے گا، جس طرح کہ لا الہ الا الرحمن مفید توحید نہیں ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مفید توحید نہ ہونا باطل ہے، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ لا الہ الا اللہ مفید توحید ہے، لہذا لفظ اللہ کا صفت ہونا باطل ہو گیا۔ اب رہی یہ بات کہ صفت ہونے کی صورت میں مفید توحید کیوں نہیں رہے گا، تو اس میں راز یہ ہے کہ صفت کا مدلول معنی وصفی ہوتا ہے، ذات معین نہیں، بلکہ ذات تو ابہام کے درجہ میں ضرورت کی وجہ سے مان لی جاتی ہے تاکہ معنی وصفی کا اس کے ساتھ قیام ہو سکے، اور معنی وصفی مانع شرکت نہیں ہے، اور جب مانع شرکت نہیں ہے تو توحید ثابت نہ ہوگی، بخلاف عالم کے کہ اس صورت میں وہ دلالت کرتا ہے ذات معین پر جو بالکل مانع شرکت ہے، لہذا لا الہ الا اللہ عالمیت کی صورت میں مفید توحید ہوگا، پس عالمیت کی صورت اولا ہے۔ والآثر انہ، یہاں سے ایک تیسرا مسلک وصف ہونے کا جو مصنف کے نزدیک مختار ہے بیان کرتے ہیں۔ والاظہر کہہ کے چنانچہ اس کے بارے میں اظہر ہونا فرما رہے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس مسلک اور اول مسلک میں فرق یہ ہے کہ مسلک اول میں لفظ اللہ کو اسم مانا تھا اور اسم کے اندر دلالت علی الذات المعینہ کا اعتبار ہوتا ہے، خواہ کسی حیثیت سے متعین ہو، اور دوسرے مسلک میں اس کو صفت مانا ہے اور صفت کے اندر معنی وصفی تو متعین ہوتے ہیں مگر ذات ابہام کے درجہ میں ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھنے کے بعد اب مسلک کو سمجھنا چاہیے۔ مسلک کا حاصل یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے،
اب اس پر دو اعتراض واقع ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ جب وصف ہے تو کسی اسم کی صفت کیوں نہیں بنتا، اور نمبر دو یہ کہ جب صفت مانیں گے تو معنی شرکت نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ مفید توحید نہ ہو سکے گا۔ دونوں اعتراضوں کا جواب یہ ہے کہ جب یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے غالباً اس طور پر استعمال ہونے لگا اور مخصوص ہو گیا کہ علم کی حیثیت اختیار کر لی، تو پھر علم ہی کے قائم مقام ہو گیا، یعنی امتناع وصف اور عدم احتمال شرکت میں علم کے قائم مقام ہو گیا۔ جس طرح علم کے اوصاف تو ذکر کیے جاتے ہیں لیکن وہ خود کسی کا وصف نہیں بنتا، اور جس طرح علم شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، ایسے ہی لفظ اللہ بھی شرکت کا احتمال نہیں رکھتا۔ جیسے کہ دو لفظ یعنی سریا اور لفظ ساق یہ حقیقت میں وصف تھے لیکن غالباً علم ہو گئے اور علم کی حیثیت اختیار کر لی، بس ایسے ہی لفظ اللہ بھی علم ہو گیا، اور جب علم کی حیثیت اختیار کر لی تو دونوں سابق اعتراض اب نہ پڑیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ لفظ السریا اور لفظ الساق یہ وصف کیسے ہیں اور علم کیسے بن گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ سریا یہ تصغیر ہے سروا کی، اور سروا مؤنث ہے سروان کا۔ سروا اس عورت کو کہتے ہیں جو مالدار ہو، پھر نام پڑ گیا ایک ستارے کا، اور الساق کہتے ہیں سخت قسم کی آواز کو، پھر یہ نام پڑ گیا خویلد بن نوفیل کا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کھانا پکایا تھا اور ہوا نے آ کر اس کی ہانڈی الٹ دی، تو اس نے ہوا کو لعنت کیا اور برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر صاعقہ بھیج کر اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ لأن ذاتہ، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ مسلک ثانی کے اظہر ہونے کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی ذات فی نفسہ ہی بغیر کسی امر آخر کا اعتبار کیے ہوئے، اب وہ امر آخر خاص صفت حقیقی ہو یا صفت اضافی ہو، ذات من حیث ذات انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، اور جب ذات باری تعالی انسانی عقل میں نہیں آ سکتی تو کسی لفظ کا مدلول بھی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ الفاظ تو ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں جو چیزیں ذہن میں پائی جاتی ہیں اور ذہن میں آتی ہیں، اور ذات باری تعالی ذہن میں پائی نہیں جاتی، لہذا ذات باری کسی لفظ کا مدلول نہیں بن سکتی۔ لہذا لفظ اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ذات باری کے لیے وضع کیا گیا ہے درست نہیں، اور اس کو اگر خلاصہ کے طور پر کہنا چاہتے ہوں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ اگر موضوع ہوگا تو ذات مخصوص کے لیے، اس لفظ اللہ کے ذریعے ذات پر دلالت ممکن ہوگی، اور لفظ اللہ کے ذریعے سے ذات باری پر دلالت باطل ہے، لہذا لفظ اللہ کا ذات باری کے لیے موضوع ہونا بھی باطل، تو لفظ اللہ کا علم ماننا درست نہیں بلکہ وصف ہے۔ وقیل اصلہ لاہن، یہاں سے چوتھا قول بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کی اصل لاہن ہے الف کے ساتھ، اور یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ان کی زبان میں
الف کے ساتھ بولا جاتا ہے، جیسے فارسی زبان میں کہتے ہیں الہا۔ خیر، لاہن کے معنی ہیں معبود کے، پھر اس کو عربی میں منتقل کیا گیا اس طور پر کہ لاہن کے الف کو آخر سے حذف کیا گیا اور محض ابتدا کرنے کی وجہ سے شروع میں الف لام زیادہ کر دیا، پھر لام کا لام میں ادغام کر دیا، اللہ ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لفظ اللہ کے سریانی ہونے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ لفظ قرآن میں موجود ہے اور قرآن پاک میں اکثر کلمات عربی ہیں، عجمی نہیں ہیں، لہذا بغیر کسی دلیل ظاہر کے لفظ اللہ کو معرب ماننا درست نہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ لفظ اللہ اور لاہن میں مشابہت اور مماثلت موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ صرف مشابہت کا پایا جانا لاہن کو اصل اور لفظ اللہ کو فرع قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ تفخیم و لامحی، یہاں سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لفظ اللہ کے بارے میں قرات کی بحث چھیڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ تفخیم کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ سنت کے یہاں کیا معنی ہے اور تفخیم کا کیا مطلب ہے؟ اول بات یعنی تفخیم مقابلے میں آتی ہے ترقیق کے۔ ترقیق کے معنی رقت اور نرمی کے ہیں اور تفخیم کے معنی سختی سے پڑھنا یعنی پر کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ سنت کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت متوارثہ، دوسری سنت اصطلاحیہ۔ سنت متوارثہ کہتے ہیں جو طریقہ آبا اور اجداد سے چلا آ رہا ہو، اور سنت اصطلاحیہ کہتے ہیں اس طریقے کو جو سب لوگوں نے آپس میں طے کر لیا ہو، اور سنت سے مراد یہاں سنت متوارثہ ہے، سنت اصطلاحیہ نہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ کا ما قبل اگر مفتوح یا مضموم ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، اور اگر مکسور ہو تو باریک پڑھا جائے گا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مطلقاً پر پڑھا جائے گا، خواہ اس سے پہلے مکسور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن قاضی صاحب نے اول طریقہ کے بارے میں کہا کہ یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی یہی طریقہ اسلاف قرائے کرام سے منقول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ما قبل مفتوح اور مضموم ہونے کی صورت میں پر کیوں پڑھا جائے گا اور مکسور ہونے کی صورت میں پر کیوں نہیں پڑھا جائے گا، تو دونوں صورتوں میں پر پڑھنے کی تین حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پر پڑھنے میں اس میں باری کی عظمت ہوتی ہے، دوسری حکمت یہ ہے کہ تفخیم کی صورت میں ادائیگی کل لسان سے ہوتی ہے، بخلاف اس صورت کے کہ جبکہ باریک پڑھا جائے تو اس صورت میں صرف نوک زبان سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ پر پڑھنے کی صورت میں اللہ کے لام کے تلفظ اور لات کے لام میں فرق ہو جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ کسرہ کی صورت میں پر کیوں نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسرہ کی صورت میں تفخیم کرنے کے وقت ثقل لازم آتا ہے، اس لیے کہ کسرہ تقاضا کرتا ہے نیچے کی طرف آنے کا اور تفخیم کا تقاضا ہے اوپر کی طرف جانے کا۔ پس اگر کسرہ کے بعد تفخیم ہوگی تو لازم آئے گا کہ صفر سے علو کی طرف منتقل ہوں، اور یہ دشوار ہے جس طرح کہ صعود علی الجبل دشوار ہے۔ اور جو لوگ مطلق پر پڑھتے ہیں وہ بھی سنت متوارثہ ہونے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ حذف الفہ، یہاں سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ میں جو لام اور ہا کے درمیان الف ہے، اگر اس کو حذف کر دیا جائے تو یہ لحن یعنی غلطی ہے۔ لحن کہتے ہیں لغوی غلطی کو، اور قاموس میں کہا ہے کہ یہ خطا فی القراءت ہے۔
لیکن ہم کہیں گے کہ خطا فی القراءت بھی مستلزم ہے لغوی غلطی کو۔ خیر، یہ ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ احناف اور شوافع دونوں کے نزدیک، شوافع کے نزدیک تو اس لیے کہ ان کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے اور فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر آپ نے جب جزو اللہ کو حذف کر دیا تو گویا کل کو حذف کر دیا، کیونکہ انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، اور جب اللہ کا لفظ چھوڑ دیا تو پوری بسم اللہ کو چھوڑ دیا قاعدہ سابق کی وجہ سے، اور جب بسم اللہ مکمل ترک کر دیا تو گویا مکمل فاتحہ کو ترک کر دیا اسی قاعدہ سابق کی وجہ سے، اور فاتحہ ان کے نزدیک فرض ہے، لہذا ترک فرض کی وجہ سے نماز فاسد ہوگی۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من ترک حرفا واحدا من الفاتحۃ وهو لحن فلم تصح صلاته، اور احناف کے نزدیک اس لیے فاسد ہو جائے گی کہ الف ساکن کو حذف کر کے تو یا تو کلام بالکل لغو ہوگا یا معنی بدل جائیں گے، اور یہ دونوں باتیں مفسد صلاۃ ہیں، جیسا کہ قاضی خان میں امام صاحب کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لفظ ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا یا خماسی ہوگا۔ اگر ثلاثی ہو تو اس کے اول یا درمیان یا آخر کے حرف کو حذف کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا قرآن عربیہ ہے، میں عین کو حذف کر دیا تو قرآن ریبیہ پڑھا جائے گا، تو ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہوگی، تغیر معنی کی وجہ سے یا کلام لغو ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کلمہ رباعی یا خماسی ہے اور منادہ ہونے کی وجہ سے ترخیم کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہاں لفظ اللہ نہ تو رباعی ہے اور نہ منادہ واقع ہے، لہذا اگر اللہ کے الف ساکن کو حذف کر دیا تو احناف کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی۔ ولا ينعقد، یہاں سے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے الف ساکن کو حذف کر کے صریح یمین بھی منعقد نہ ہوگی۔ صریح یمین اس یمین کو کہتے ہیں جس کے الفاظ ذکر کرنے کے بعد نیت کی ضرورت نہ ہو، یعنی احتیاج نیت نہ ہو، اور صریح یمین کا تحقق اس وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ کو حرف قسم کا مدخول بنایا جائے، جیسے باللہ ہے، تاللہ ہے، اور جب آپ نے لفظ اللہ کو لفظ اللہ کے الف ساکن کو حذف کر دیا تو کل اللہ کو حذف کر دیا، کیونکہ انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو، پس صریح یمین کا تحقق نہ ہو سکے گا، تحقق کے لیے ضروری تھی، اور یہ چیز تحقق کے لیے ضروری تھی، لہذا صریح یمین منعقد نہیں ہوئی۔ اور ہم نے صریح یمین کی قید اس لیے ذکر کی کہ کسی نے کہا کہ باللہ الف کو حذف کر کے اور نیت کر لی یمین کی تو یمین منعقد ہو جائے گی، اور اگر نرمی کی نیت کی تو یمین منعقد نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے امام غزالی نے فرمایا کہ من قال باللہ علی قصد التلبیس وهو الرطوبة فلیس بیمین وان نوى به الیمین انعقد۔ وقد جاء لضرورت الشعر الا لا بارک اللہ فی سہیل، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے الف ساکن کو حذف کر کے لغوی غلطی کہنا درست نہیں، کیونکہ مذکورہ شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ اللہ بغیر الف ساکن کے ہے، اگر لغوی غلطی ہوتی تو شاعر کیوں استعمال کرتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے۔ ضرورت شعری میں وہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں جو غیر ضرورت میں جائز نہیں ہوتی۔ فقہا کا مقولہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ آگاہ رہو، برکت نہ کرے اللہ تعالیٰ سہیل نامی کے حق میں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے حق میں برکت کا فیضان کرے۔ فقط والسلام۔